ویلکم ٹو شائن فورسز اکیڈمی۔ آج ہم دوبارہ آپ کے لیے سپاہی بننے کے لیے آرمی میں جو بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی مکمل رہنمائی انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے یہ چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ تمام ٹیسٹ جو آرمی میں ایز اے سولجر جیسے ہم سپاہی کہتے ہیں اس کے لیے جتنے بھی ٹیسٹ آتے ہیں اس کا ٹیسٹ پیٹرن کیا ہے اور اس میں کس قسم کے سوالات آتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف۔ تو اس میں جو ٹیسٹ پیٹرن اڈاپٹ کیا جاتا ہے اس میں آپ کا انٹیلیجنٹ ٹیسٹ شامل ہوتا ہے جس میں وربل اور نان وربل دونوں ٹیسٹ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انگلش ہے، اس کے بعد میتھمیٹکس کے سوال ہوتے ہیں، پھر جنرل نالج، پھر اسلامک اسٹڈیز، پاک اسٹڈیز اور پھر اردو کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ تمام امپورٹنٹ سوال بھی بتائیں اور مزید بھی ہم گائیڈ کریں گے کہ آپ انشاءاللہ کیسے اور بھی تیاری کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم انٹیلیجنٹ ٹیسٹ وربل کی طرف۔ ہماری یوٹیوب چینل میں انٹیلیجنٹ ٹیسٹ وربل کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ تھرولی وہاں پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن ہم فی الحال آپ کو چند اس کے جو سوالات ہیں ایز اے پیٹرن ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جیسے یہ سوال ہے 45 ڈیوائڈیڈ بائی 3 پلس 5 از اکول ٹو واٹ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ایسا کوئی سوال آتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس میں جو آپریشنز ہوتے ہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے کون سے آپریشنز کو پہلے حل کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں دو سائن ہے، ایک پلس ہے اور ایک جو ہے وہ آپ کا ڈویژن کا سائن ہے، یعنی تقسیم کا۔ تو میتھمیٹکس میں یہ آپ کہہ لیں کہ ایک رول ہے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ڈویژن کو سولو کرتے ہیں، اس کے پہلے ملٹیپلیکیشن کے بعد پھر ہم سولو کرتے ہیں آپ کا جو پلس ہے اس آپریشن کو اور پھر اس کے بعد مائنس کو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس رول کے تحت ہم نے سب سے پہلے اس کو سولو کرنا ہے۔ تو 45 پہ جب 3 ڈیوائڈ کریں گے تو آنسر آپ کا کیا آ جائے گا 15، اور 15 میں جب پلس ایڈ کریں گے تو اس کے بعد ہمارا آنسر جو ہے وہ 20 آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن سیریز کے کوشچنز آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سیریز میں آپ دیکھیں کہ 15 میں سے آپ نے 10 جمع کیے تو 25 ہو گئے، اور 25 میں پھر 5 آپ نے نکال لیے، پھر آپ نے 10 ایڈ کیے، پھر آپ نے 5 جو ہے وہ مائنس کر لیے، پھر آپ نے 10 ایڈ کیے تو پھر آپ نے 5 جو ہے مائنس کرنے ہیں، تو آپ کا جواب جو ہے وہ 30 آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سیریز ہے A to E۔ اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں آپ دیکھیں کتنے لفظ چھوڑے ہیں، A B C D، تو آپ نے 3 لفظ چھوڑے، تو اس کا مطلب ہے C کے آگے جو ہے آپ نے 3 لفظ چھوڑنے ہیں، D E اور F۔ تو اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے وہ آپ کا جواب ہوگا D۔ تو ویئرز اسی طرح کے نیکسٹ ہم چلتے ہیں کہ نان وربل ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں۔ نان وربل ٹیسٹ میں پکچرز ہوتی ہیں، پکچرز بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک نارمل پکچرز اور ایک جو ہے وہ پیٹرن والی ہوتی ہیں۔ تو نارمل پکچرز میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ اس تصویر سے جو ہے وہ یہ تصویر بنی ہے اور پھر اس تصویر سے جو ہے وہ آگے کیا بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو ویئرز ہم نے دیکھا کہ یہ جو ٹرائنگل ہے یہ ایک تو الٹ ہو گئی ہے اور ڈبل کر دی گئی ہے، اور یہ جو 2 خانے تھے آپ کے یہ 2 سے 4 ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو لائن آپ کی لیفٹ کی طرف منہ ہے یہ تو رائٹ کی طرف ہو جائے گا، اور یہ جو آپ کے باکس ہیں یہ باکس آپ کے 4 ہیں اور یہ 8 ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ بی میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایسا موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا آپشن جو ہے وہ بی ہوگا۔ نیکسٹ ویور اگر آپ کوشچن دیکھیں تو اس پکچر سے دوسری یہ پکچر بنی ہے، تو اس پکچر میں دیکھیں کہ یہ جو بڑا ایرو ہے اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ یہ کس طرف گیا ہے تو یہ اس طرح موو ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ایسے اینٹی کلاک وائز موو ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہے وہ ایسے موو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے جب ہم موو کریں گے تو آپ کے پاس دیکھیں کہ کون سا آپشن ہے جس کا یہ بڑا ایرو جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ منہ ہے، اس لیے یہی آپ کا جواب ہے، کیونکہ باقی کسی میں بھی اس طرف اس بڑے ایرو کا منہ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ نہیں ہے۔
تو ویوز نیکسٹ اس قسم کی کچھ پکچرز ہوتی ہیں کہ ان تمام پکچرز میں آپ کی آڈ جو ہے پکچر کون سی ہے. تو اگر آپ ہر پکچر میں دیکھیں تو ساری جو ہے ایک دوسری لائنز کی پیرل ہیں، جبکہ یہ جو آپ کی پکچر ہے اس میں دو لائنز آپس میں پیرل نہیں ہیں، لہٰذا یہی آپ کی آڈ ہے. آڈ کہتے ہیں ڈفرینٹ کو. نیکسٹ ویور ایسے پیٹرن کوسچنز ہوتے ہیں. پیٹرن میں کچھ ایک تصویر جو ہے وہ نکال لی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس میں سے وہ پیس جو ہے وہ جو کٹا گیا ہے وہ کون سا. ہم سپوز کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی پیس کاٹا گیا ہے. تو ویوز آپ نے دیکھا کہ یہ درمیان میں دو لائنز جو ہیں یہ انٹر ہو رہی ہیں اور نیچے سے بھی دو لائن جو ہے وہ انٹر ہو رہی ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو اس لائنز پہ یہاں پہ دیکھیں کوئی لائنز انٹر نہیں ہو رہی، یہاں پہ بھی کوئی لائن انٹر نہیں ہو رہی، یہاں پہ بھی ایسا کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ دیکھیں دو لائنز جو ہے وہ انٹر ہو رہی ہیں اور اس طرح نیچے سے بھی دو لائنز انٹر ہو رہی ہیں. تو اس لیے ہمارا آپشن جو آنسر ہے وہ سی ہے. تو پھر اسی طرح اپنے کونے پکڑنے ہیں اور اسی طرح اپنے آنسرز کو تلاش کرتے جانا ہے. تو یہ تھا ویورز نان وربل انٹیلیجنٹ ٹیسٹ کے بارے ہم نے آپ کو بتایا. تو نیکسٹ ہے انگلش ٹیسٹ. انگلش ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ تو انگلش ٹیسٹ میں ویورز جو آپ کے پہلے سوالات ہیں وہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے فرام انگلش ٹو اردو. ٹھیک ہے، یعنی انگلش میں آپ کے سوال، انگلش کی اسٹیٹمنٹس آپ کو دی جاتی ہیں اور اس سے آپ نے اردو جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہوتی ہے. تو یہ زیادہ تر ریٹن میں ہوتا ہے، آپ نے خود ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے. جیسے ہی اسپیکس ٹروتھ، وہ سچ بولتا ہے. ہی آلویز اسپیکس ٹروتھ، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. سوئچ آف دا لائٹس، لائٹ بند کر دو. احمد ایٹس ایپل، احمد سیب کھاتا ہے. اسلم ریڈس بک، اسلم کتاب پڑھتا ہے. اسلم ریڈس بکس، اسلم کتابیں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. ہی از ویری کننگ مین، وہ چلاک، بہت چلاک آدمی ہے. دے ہیو ویری ایکسپینسو واچ، ان کے پاس بہت مہنگی گھڑی ہے. تو یہ ویورز تھا انگلش سے اردو آپ نے کیسے لکھنی ہے. تو اس قسم کے سینٹینس ہوتے ہیں، انگلش سینٹینس دیے ہوتے ہیں، اردو آپ نے لکھنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو اردو کے سینٹینس دے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کی انگلش جو ہے یہ آپ بنائیں. تو جیسے تمہارے دوست کہاں جا رہے ہیں، ویئر آر یور فرینڈس گوئنگ. سب آم میٹھے نہیں ہیں، آل مینگوز آر ناٹ سویٹ. اس کے پاس چاقو ہے، ہی ہیز اے نائف. وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہی اسپیکس ٹروتھ. وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، آئی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، پاکستان از اے ڈیولپڈ کنٹری. تو ویئرز اس طرح کے سوال جو ہے وہ آپ کے اردو میں ہوتے ہیں اور سے انگلش جو ہے نا وہ آپ نے خود بنانی ہوتی ہے. نیکسٹ ویور جو ہے پریپوزیشن کا استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہی از بلائنڈ، تو آف لگتا ہے. دا کیٹ رین آفٹر اینڈ ہی از ایگری ود می. The red book is on the table. He came for dinner. Ali stood between two boys. He comes from home. The pen is in my pocket. تو یہ ویورز انگلش کا آپ کے سوال ہوتے ہیں جس میں آپ کو پریپوزیشن کا استعمال بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور ایسے ہی سوال آ رہے ہیں. اس کے علاوہ انگلش میں کچھ سوال جو ہے وہ سنگولر پلورل کے ہوتے ہیں جسے ہم واحد جمع کہتے ہیں. جیسے آرمی کا آرمیز، فیملی کا فیملیز، سیلف کا سیلفز، مین کا مین، برش کا برشز، کاف کا کافز. تو یہ ویورز آپ نے ویڈیو کو پاز دے کر آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو تمام آپ اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے، اور کافی سوال آپ کو انشاءاللہ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے آ بھی جائیں ٹیسٹ میں. ٹھیک ہے، تو کم سے کم یہ یاد کر لیں تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ فیل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو ویورز نیکسٹ ہے جو انگلش میں پوچھے جاتے ہیں وہ سنگولر پلورل ہیں. جیسے واحد جمع ہے، مزید، یعنی آپ کچھ میں نے مزید بھی ڈالے ہیں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. اس میں کچھ ایز اٹ از ہیں. جیسے ڈیئر کا دیکھیں آپ، ڈیئر ہی ہوتا ہے. شیپ کی جمع جو ہے وہ شیپ ہی ہوتی ہے. نیوز کی جمع جو ہے وہ نیوز ہی ہوتی ہے. تو ڈز جو ہے یہ ڈو ہو جاتا ہے. ہیز کا ہیو، از کا آر. تو یہ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں، اس لیے ایسے جو وہ جیسے نیوکلیس کا نیوکلیائی. ٹھیک ہے، بیرکس کا بیرک ہی ہوتی ہے، بیرکس ہی ہوتی ہے جمع. فنگس کا فنگی. ٹھیک ہے، گوز کا گیز. تو یہ کچھ ارریگولر ورڈز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں یا بالکل ایک دوسرے کے میننگ مطلب اسپیلنگ میں بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایسے جو ہے وہ سنگولر اور پلورل یعنی واحد جمع ہے. اس کے علاوہ ویورز آپ کے جو سوال آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں جناب مسکولر اور مسکولائن اینڈ فیمینائن، مینس کہ مذکر اور مؤنث. تو کچھ مذکر مؤنث میں نے امپورٹنٹس جو ہیں وہ آپ کو بتا دی ہیں. جیسے لیڈ، لیس، لیٹ لاس، فاکس، وکسن، اسٹیج، ہنٹ،
बैचलर, फिर चन एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये तमाम आप व्यूअर्स आपने देख लेने हैं, इनको अच्छी तरह आपने प्रिपेयर कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपके काफ़ी मसाइल जो हैं वो आपके हल हो जाएंगे। नेक्स्ट व्यूअर्स, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दे दिए जाते हैं और उनको कहा दिया जाता है कि इस पे आप ऐसे लिखें या कोई भी 5 सेंटेंस लिखें। तो जैसे माई सेल्फ, यूर सेल्फ, आवर सेल्फ, तो आई डिड इट माई सेल्फ, यू कैन पास दिस टेस्ट यूर सेल्फ, वी कैन हेल्प वन अनदर आवर सेल्फ। तो ये कुछ फ़िक्रे हैं, ऐसे आपने कोई एक लफ्ज़ भी वो दे सकते हैं और दे भी रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है कि क्वेश्चन जो है वो आपने मतलब सेंटेंस बनाने होते हैं, 5 सेंटेंस। तो ये कोई ऐसे भी हो सकता है आपका किसी सब्जेक्ट पर, और उस पर आपने कोई ना कोई इंग्लिश के सेंटेंस लिखना। तो आप, मेरी आपसे गुजारिश है कि शॉर्ट सेंटेंस बनाएं, ठीक है। जितना आप छोटा बनाएंगे उतना ही आपका सेंटेंस जो वो गलत नहीं होगा, ग्रामेटिकली वो आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसके बाद आ जाता है मैथमेटिक्स के टेस्ट है। मैथमेटिक्स में बड़ी बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं और उनमें बेसिक चीज़ें जो हैं जैसे कि एक सम है 3 नंबर का 99, और अगर एक नंबर जो है वो कितना होगा तो वो 33। जैसे 60% 400 का कैसे निकालते हैं, तो व्यूअर्स इसका आपने सिंपली हल करना है कि 400 से 60 मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 कर देना है, तो आपका परसेंटेज निकल आएगी। तो इसी तरह अगर आप 588 मार्क्स मैट्रिक में लेते हैं तो आपको से पूछा जाए कि आपने 1100 में से कितनी परसेंटेज ली है, तो इसका जवाब ये होता है कि आपने जितने नंबर हासिल किए होते हैं इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और उसके बाद आपने जो टोटल नंबर है वो डिवाइड इस पे कर देने होते हैं, यानी 588 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1100 टोटल नंबर, तो आपके पास ये परसेंटेज निकल आएगी। नेक्स्ट आपका इसी तरह ऑपरेशंस होते हैं। इसी में देखें, सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे और जो जवाब आए उसको आपने 3 में प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये आपका 12 आ जाएगा। विच वन इज़ ग्रेटर, दो आपको रेशोज दी जाती हैं और पूछा जाता है कि कौन सी जो है वो टर्म बड़ी है। तो भी इसका बड़ा आसान तरीका है कि आपने सपोज़ 3/4 है, ठीक है, और उसके बाद दूसरी जो टर्म है वो 5/6 है। तो व्यूअर्स आसान तरीका ये है कि इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखें 18 और ये आता है 20, ठीक है। तो जिसके ऊपर जो है ये रकम बड़ी हो तो इसका मतलब है वो रेशो जो है वो बड़ी है, तो 5/6 जो है ये आपका आंसर है। इसी तरह दोनों को जमा करना है, तो जमा करते वक्त आपने नीचे वाले टर्म्स का एलसीएम ले लेना होता है और फिर हर नंबर को उसी टोटल नंबर पर डिवाइड करते हैं, जो जवाब आता है उसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 जो है वो 35 पर डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 7, और 7 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 7 डिवाइड करेंगे जब 35 पे तो आपका आंसर आएगा 5, और 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, तो 7 + 5 जो है वो 12 आ जाएगा और डिवाइड बाई 35। इसी तरह आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं कि 1 दर्जन अंडों की कीमत जो है वो 17 रुपये है, और इसी तरह 9 अंडों की कीमत जो है फिर क्या होगी, ठीक है। तो इस तरह भी आपने कैलकुलेशन इसकी इस तरह कर लेनी है कि जैसे हम 1 दर्जन अंडों की कीमत सपोज 10 रुपये है, तो मैं कहता हूँ यार 6 अंडे कितने होंगे, तो ज़ाहिर है वो हाफ हो गए, 10 का आधा कर लूँगा 5, फिर मैं मज़ीद कहता हूँ 3 अंडों की कीमत क्या होगी, तो मैं फिर 5 को आधा कर लूँगा तो वो 2.5 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपने भी कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट फिर कुछ ऐसे सवाल हैं जो फार्मूले दिए जाते हैं, जैसे a+b होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab स्क्वायर रूट अगर इसका लें, जैसे ये स्क्वायर रूट होता है जैसे हम लेते हैं तो ये 16 के बराबर होता है। इसी तरह एक आदमी के पास अगर 50 सेब हैं तो वो 5 अफराद में उसने तकसीम करना है, तो कैसे करेंगे। तो टोटल जो है वो सेब पर आपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो डिवाइड कर देने हैं, तो 50 डिवाइड बाई 5 तो वो 10 जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये जो आपका आंसर है 15 × 6 × 1 + 1, तो व्यूज़ यहाँ पे कोई ऐसा साइन नहीं है, तो जहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो वहाँ पे साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यानी 90 आ जाएगा, तो 90 + 1 91। a - b होल स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला है, a² + b² - 2ab, a² - b², ये भी एक फार्मूला है, और 256 को हम 16 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो आपके बेसिक्स जो है वो मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपने देख लेना है। जनरल नॉलेज में एक इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए,
کہ جیسے وچ سٹی آف پاکستان از دا لارجسٹ ون ان ریسپیکٹ آف پاپولیشن، یعنی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر کون سا ہے، وہ کراچی ہے. دوسرا ہے کہ کون سا روڈ جو ہے چائنا اور پاکستان کے درمیان ہمیں ملاتا ہے، تو وہ سلک روڈ جسے ہم شہر ریشم بھی کہتے ہیں. اور پاکستان کا نیشنل فلاور جو ہے وہ جاسمین ہے. سری لنکا کا کیپٹل جو ہے وہ پہلے کولمبو تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ نیو اس کا جو کیپٹل ہے وہ سری جواردن پورہ کوٹ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. NWFP کا نیا نام جو ہے وہ KPK، جسے خیبر پختونخوا بھی کہتے ہیں، تو KPK بھی لکھا ہوا آ سکتا ہے اور خیبر پختونخوا بھی لکھا ہوا آ سکتا ہے. اٹک کا پرانا نام جو ہے وہ کیمل پور تھا. اسی طرح نیکسٹ جو ہے وہ ایریا کے لحاظ سے کون سا صوبہ جو ہے وہ بڑا ہے، وہ بلوچستان ہے. اور اسلام آباد کا جو پرانا نام ہے وہ کیا ہے، وہ راجشاہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ویورز کچھ سوال تھے. مزید میں آپ کو کچھ سوال بتا دیتا ہوں. جیسے پاکستان کا جو قومی پرندہ ہے وہ چاکور ہے، اور پاکستان کا قومی درخت جو ہے وہ دیودار ہے. پاکستان کا جو ہے وہ قومی اینیمل جانور جو ہے وہ مارخور ہے، اور یہ ایک بکری کی شکل کا ہوتا ہے. اور اس طرح نیشنل امبیلم، ٹھیک ہے، تو یہ نشان پاکستان کا کون سا ہے قومی، وہ کریسنٹ ہے. ٹھیک ہے، جسے ہم چاند کہتے ہیں، چاند تارا جو ہے کریسنٹ. نیشنل سپورٹ جو ہے پاکستان کی قومی کھیل وہ ہاکی ہے، اور یہ لینڈ ہاکی کا مطلب ہوتا ہے جو زمین پہ کھیلی جاتی ہے، گراؤنڈ میں کھیلی جاتی ہے، کیونکہ ایک آئس پہ بھی کھیلی جاتی ہے، برف پہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے پاکستان کا جو کنٹونمنٹ ہے وہ پرانا جو ہے، سب سے پرانا جو ہے وہ کوہاٹ ہے. آرمی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ راولپنڈی میں ہے. ایئر فورس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ چکلالہ، جسے نیا نور خان ایئر بیس بھی کہتے ہیں، تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. چکلالہ کا نیو نام نور خان ہے، اور یہ راولپنڈی میں ہے. نیوی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ اسلام آباد میں ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نیکسٹ کچھ اسلامک اسٹڈی کے کوشچنز آتے ہیں. اسلامک اسٹڈی میں نے کافی کوشچنز آپ کو دے دیے ہیں. جیسے کچھ کتنی صورتیں ہیں، ٹوٹل 114 ہیں. ٹوٹل پارہ جو ہے وہ 30 ہیں. اس کے علاوہ قرآن کا لفظ کتنی دفعہ ہے، 70 دفعہ. سب سے بڑی صورت قرآن پاک میں البقرہ ہے. سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ الکوثر ہے. کتنے ورڈز جو سب سے چھوٹی صورت ہے اس میں ہیں وہ 42 ہیں. اور نماز کی دعوت کتنی دفعہ قرآن میں دی گئی ہے، 700 دفعہ. قرآن پاک جو ہے وہ کتنے دنوں میں کمپلیٹ ہوا، 22 سال اور 5 منتھ اور 14 دن میں. اور سب سے بہترین جو ڈرنک ہے، ٹھیک ہے، پینے کی چیز، وہ قرآن پاک میں کس چیز کو کہا گیا ہے، وہ دودھ کو کہا گیا ہے. اور اسی طرح جو بہترین کھانے والی چیز جو ہے وہ قرآن پاک میں جو بتائی گئی ہے وہ ہنی ہے، شہد ہے. اور اس کے علاوہ سب سے بہترین رات جو ہے وہ قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے وہ شب قدر کی رات ہے، جسے نائٹ آف قدر بھی کہتے ہیں. اور سب سے بہترین مہینہ قرآن پاک میں وہ رمضان کو کہا گیا ہے. اور سب سے بڑا اینیمل جو قرآن پاک میں ذکر ہے وہ ہاتھی ہے، ایلیفنٹ. اور سب سے چھوٹا اینیمل جو ہے وہ ہمارا ماسکیٹو یعنی مچھر. اس طرح سورۃ القرآن، قرآن میں کون سی سورت ہے جس کو ہم قرآن کی ماں بھی کہتے ہیں، تو وہ سورۃ الحمد ہے. اسی طرح وہ کون سی سورت ہے جسے قرآن پاک کی دل بھی کہا جاتا ہے، وہ سورۃ یاسین ہے. اس کے علاوہ کتنی صورتیں مکی ہیں، کتنی مدنی ہیں، وہ مکی جو ہے وہ 86 ہے، مدنی 28 ہیں. تو کس سورہ کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، وہ سورہ رحمان ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح نیکسٹ کچھ کوشچنز اور بھی میں نے آپ کو دیے ہیں. وچ سورہ ڈز ناٹ اسٹارٹ وتھ بسم اللہ، یعنی کون سی سورت بسم اللہ سے اسٹارٹ نہیں ہوتی، وہ سورہ توبہ ہے. اور کون سی سورت کو جو ہے وہ 1/3 یعنی تیسرا ایسا قرآن پاک کا کہا گیا ہے، وہ سورہ توحید ہے. اور کس صورت میں بسم اللہ 2 دفعہ آئی ہے، وہ سورۃ النمل ہے. اور کون سی صورت 2 دفعہ نازل ہوئی، وہ سورہ حمد ہے. اور وہ کون سا نیم ہے، the name of how many prophet is mentioned. اوکے، یعنی پیغمبروں کے کتنے نام قرآن پاک میں آئے ہیں، وہ 26 ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہوئے 571 AD یعنی 22 اپریل کو. اس کے بعد بدر میں کتنے سپاہی تھے، وہ مسلمان 313 تھے، کفار 1000 تھے. بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے، وہ 14، اور 70 کفار جو ہے وہ ہلاک ہوئے. اور وہ غزوہ احد میں جو مسلمان سولجرز تھے وہ 1000 تھے، اور کفار جو ہے وہ 3000 تھے. اس طرح بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے، وہ 14 ہوئے. اس کے بعد کلمہ طیبہ جو قرآن پاک میں مینشن ہے وہ کتنی دفعہ ہے، وہ 2 دفعہ ہے.
ٹوٹل رکوع جو ہے وہ 558 ہیں. اس کے بعد پہلا سجدہ 9 پارہ میں الانعام سورہ الانعام میں آئی ہے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر ملے. اس کے علاوہ حضرت ہارون جو علیہ السلام ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 5th آسمان پر ملے. اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے 3 تھے. اس کے علاوہ کفار کا لیڈر جو ہے وہ اس جنگ میں ابو الجہل تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاک اسٹڈی کے کچھ کویسچنز آتے ہیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویسچنز ہیں, ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسے وزیر خان مسجد جو ہے یہ لاہور میں ہے. سب سے بڑی مسجد جو تعمیر کروائی وہ شاہ جہان نے تعمیر کروائی, اور جہانگیر کا مقبرہ لاہور میں ہے. نور جہان کا اصل نام مہر النساء تھا, اور برٹش نے پنجاب پر قبضہ 1849 میں کیا, اور راوی اور چناب دریا کے درمیان جو ہے وہ دوابے کو ہم رچنا دواب کہتے ہیں. اور مصنوعی جو جنگل بنایا گیا ہے وہ کہاں پہ ہے, وہ چھانگا مانگا میں ہے. مشرقی پاکستان جسے ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں وہ کب علیحدہ ہوا, تو وہ 16 دسمبر 1971 کو. پاکستان اور انڈیا کا بارڈر یہ 1610 کلومیٹر ہے. علامہ اقبال کے باپ کا نام شیخ نور محمد تھا. پاکستان سٹیل مل جو ہے یہ کراچی میں واقع ہے. پہلا آئین جو 23 مارچ 1956 کو لاگو ہوا. پاکستان کا پہلا میزائل ہتف 1 ہے. چاغی جو ہے سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ڈسٹرکٹ ہے چاغی. کلات جو ہے یہ پاکستان کی ایک ڈویژن ہے. اسلام آباد جو ہے وہ جو کیپٹل بنا وہ 1959 میں بنا. سب سے پہلی پاکستان کی جو ایئر لائن تھی وہ اورینٹ ایئر لائن تھی, اور سب سے جو پرانا نیم ہے پاک پتن کا وہ آجودن ہے. نیلم ریور جو ہے, نیلم دریا جو ہے وہ کہاں بہتا ہے, وہ جیلم میں, اور وہ ایریا جو ہے اور اس ریور کے جو ارد گرد کا ایریا ہے اس کو ہم بیلا کہتے ہیں. اور پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ حفیظ جلندری نے لکھا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پاکستان کا جو نیشنل فلیگ ہے وہ امیر الدین قدوائی نے تیار کیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو 6th پاپولیٹڈ یعنی آبادی والا جو ملک ہے وہ پاکستان ہے. تو یہ تھا ویوز کچھ کوشچن ہمارے پاک اسٹڈی کے. اس طرح نیکسٹ جو لاسٹ ہمارا پارٹ ہے وہ اردو کا ہے. تو اردو میں ویوز سب سے پہلے مطلب یہ درمیان بھی ہو سکتے ہیں, واحد جمع آتے ہیں, جیسے فوج کا افواج, جنگل کا جنگلات, بزرگ کا بزرگان, جوان کا جوانان. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جواب کا جوابات, درخت کا درختوں, مذہب کا مذاہب یا مذہبوں, اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, تو یہ سارے جو ہے آپ یاد کر لیں, اس میں سے بھی بہت سارے آپ کے لیے ہیلپ فل ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ مذکر اور مؤنث آتے ہیں, جیسے دوست, سہیلی, جناب, جنابہ. ٹھیک ہے, شہنشاہ, ملکہ یا شہزادی کو بھی کہتے ہیں, جیٹھ, جیٹھانی, کمہار, کمہارن, ہیرو, ہیروئن, اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, ماموں, ممانی, بھتیجا, بھتیجی, بھانجا, بھانجی, بیل, گائے, دھوبی, دھوبن. تو یہ تمام مذکر مؤنث بھی آپ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ الفاظ متضاد بھی پوچھے جا سکتے ہیں, جیسے دولت کا غربت, جاندار کا بے جان, پھول کا کانٹا, نقصان کا فائدہ, محبت کا نفرت. تو یہ الفاظ متضاد بھی آپ نے یاد کر لینے ہیں. تو اس کے علاوہ الفاظ مترادف جیسے ہم ایک جیسے الفاظ بھی کہتے ہیں, جیسے سورج کا آفتاب بھی کہتے ہیں, واقعہ کو قصہ بھی کہتے ہیں, وطن کو ملک بھی کہتے ہیں, شوق کو لگن بھی کہتے ہیں, جھگڑا کو فساد بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ کے الفاظ اور مترادف ہیں. تو اس طرح ویوز کچھ فکرے درست کرنے ہوتے ہیں, جیسے یہ میری قلم ہے, اس کا صحیح جو فکرہ ہے یہ ہے یہ میرا قلم ہے. آپ کی قلم کون سی ہے, تو اس کا درست جو ہے وہ آپ کا قلم کون سا ہے. اس طرح اس نے بھائی کو خط لکھی, تو اس نے بھائی کو خط لکھا, یہ اس کا ٹھیک ہے. دہی کھٹی تھی, نہیں دہی کھٹا تھا, ایسے ہم کریں گے. تھوڑی سی دہی لے آؤ, نہیں تھوڑا سا دہی لے آؤ. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے فکرے بھی آپ کے آ سکتے ہیں, اور یہ اچھی طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے. اس قسم کے ہی سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو ویوز یہ تھا آج ہمارا لیسن, جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آرمی میں اگر آپ نے بھرتی ہونا ہے ایز اے سپاہی, ٹھیک ہے, ایز اے سولجر بھرتی ہونا ہے, تو آپ یہ ٹیسٹ تیار کر لیں. یہی پیٹرن جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ مزید بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں, تاکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نمبر مزید اچھے آئیں. تو
آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں۔ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے www.pakshahins.com، تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ جلد آپ کو تمام ٹیسٹ جو ہے وہ تیاری کا ہم موقع دیں گے، اور اس میں ہم کوسچن جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ سون جو ہے یہ بھی آپ کو ملے گی، آپ گھر میں بیٹھ کے اس ویب سائٹ سے بھی آپ تیاری کر سکیں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، ہر ٹیسٹ میں کامیابی دے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ضرور کمنٹ کیا کریں جب بھی آپ کو ان ویڈیو سے فائدہ ہو، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔